بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاں کنی کے وقت جو انسان کی روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کلمہ توحید کی تلقین کرنا چاہیے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہ جب قریب المرگ شخص جو انتقال کے قریب ہے، اس کی علامات حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں کہ جب اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سینے کی آواز تیز ہونے لگے اور آنکھیں پتھرا جائیں، تقریباً یہ علامات بیان کی گئی ہیں، تو اس وقت توحید کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب توحید والے کلمے کی تلقین کی جائے گی تو جس دین پر اس نے زندگی گزاری ہے، جس توحید اور رسالت پر اس نے زندگی گزاری ہے، ساری زندگی وہ اللہ کو مانتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے کو مانتا رہا ہے، آپ کے طریقے پر عمل کرتا چلا آیا ہے، تو اس نے اگر اس کلمے کو پڑھ لیا تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو وہ جنتی شخص ہے۔ یہ تو جب ہے جب وہ پڑھ لے، اور اگر پریشانی کے عالم میں پڑھ نہ سکا اور اس کے پاس بیٹھ کر تلقین کی جا رہی ہے، اس کلمے کو دہرایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں جو ایمان ہے اس کو تازگی اور سرسبز و شادابی اور زندگی دی جا رہی ہے، تاکہ اس کے ذہن اور دماغ میں اللہ کی وحدانیت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پکا، سچا، پختہ اور مضبوط دین ہے، قابل اتباع دین ہے۔ اس کے دل و دماغ کی پرتوں پر جب یہ کلمے کے اثرات پڑیں گے تو اس کے ایمان کی چنگاری جگمگ جائے گی، گویا وہ اندرونی طور پر، روحانی طور پر ایمان کی تازگی محسوس کرے۔ تو اس لیے تلقین کا فائدہ ہے۔ یہ تلقین کرنا مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے کہا نہ جائے کہ تو کلمہ پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی بنیاد پر یا شدید الجھن کی بنیاد پر وہ انکار کر دے، تو اس لیے اس کے پاس بیٹھنے والے خود بخود پڑھتے رہیں۔ اگر اس نے زبان سے کہہ لیا اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں کیا تو بس یہی آخری کلام، اسی پر اس کا انتقال ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے
کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا اور لوگ آپ کو تلقین کرنے لگے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، پھر بھی لوگ بار بار تلقین کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہی آخری قول ہے، یعنی اب تم تلقین مجھے کیوں کر رہے ہو؟ بڑے جلیل قدر محدث، عالم اور فقیہ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد وہ کوئی دوسرا کلام نہیں کرتا ہے تو پھر یہی آخری کلام ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے وہاں پر جو بیٹھنے والے لوگ ہیں عام طور سے محبت کی زیادتی کی بنیاد پر کسی کے والد ہوتے ہیں، کسی کی والدہ ہوتی ہیں، بھائی بہن میں سے کوئی ہوتا ہے، یا عزیز و اقربا میں سے کوئی ہوتا ہے، یا دوست و احباب میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے قلبی لگن اور تعلق ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر انسان رونے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے ایسے موقع پر جو ہمدردی کی بات بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ایسے موقع پر ہمدردی یہی ہے کہ اس کے ذہن و دماغ کو ایمان سے منور کیا جائے، اس کے دل اور دماغ کو ایمان کے ذریعے سے معطر کیا جائے، چاہے وہ قولی اعتبار سے ہو، یعنی وہ زبان سے کہہ لے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا اگر وہ نہ کہہ سکے تو پھر ذہن اور دماغ، دل اور دماغ اس کے کہنے کی بنیاد پر اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اس لیے یہ تلقین کا فائدہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے مواقع پر عام طور سے چوک ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، اور امام نسائی علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا، باب تلقین المیت، کہ میت کو تلقین کرنے کا بیان۔